بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شرح میں تعمیل کی ترکیب کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے لیے واٹس ایپ گروپس بنائے گئے تھے۔ ان گروپس میں روزانہ کی بنیاد پر کتاب شرح میں تعمیل کی ترکیب بھیجی جاتی ہے، تو اس کے لیے اب دوستوں کے اصرار پر ایک ویڈیو کی صورت میں ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کلپیں بنا کے، جیسے روزانہ کی بنیاد پر ایک تحریری لکھا جاتا ہے ایک سبق، کوشش کروں گا مختصر ٹائم میں وہ ویڈیو کی صورت میں بنا کر گروپ میں بھیجا جائے۔ تو شرح میں تعمیل کتاب کی جو ترکیب شروع کی تھی ہم نے، تو بسم اللہ شریف سے شروع کی تھی، تو انشاءاللہ عز و جل ابھی بھی ہم بسم اللہ شریف سے ہی شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا، جو طلبہ ہیں، ابتدائی طلبہ ہیں، میں خود ایک طالب علم ہوں، تو اس وجہ سے میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جو طلبہ ہیں ان کے لیے جو مجھے کچھ آ رہا ہے، ناقص علم ہے، تو وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، میری یہی کوشش ہے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ جس چیز کی ہم ترکیب کریں گے، جس لفظ کی ترکیب کریں گے، تو سب سے پہلے ہم اس لفظ کو دیکھیں گے کہ وہ ہے کیا، حرف ہے، فعل ہے یا اسم ہے۔ اگر وہ حرف ہے تو پھر دیکھیں حروف عاملہ ہے، عاملہ میں سے میں ہے یا حروف غیر عاملہ میں سے۔ اگر عاملہ ہے تو اس میں اس کا کیا عمل ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد اگر وہ فعل ہے تو فعل کی قسم دیکھیں گے، اس کا اعراب کیا ہے، کون سا فعل ہے، اس حساب سے۔ اگر وہ اسم ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اسم کون سا ہے، معرب ہے یا مبنی ہے۔ مبنی ہے تو کون سا مبنی ہے، مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل۔ اگر وہ معرب ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ معرب ہے تو وہ اس کی ظاہری بات ہے اس کا اعراب ہوگا۔ معرب ہے تو اعراب کی کون سی قسم ہے، معرب کی 16 اقسام ہیں، تو ان 16 اقسام میں سے وہ کون سی قسم میں سے ہے اور اس قسم کا اعراب کون سا ہے۔ جب یہ دیکھیں گے اس کے کتنے اعراب ہیں، کون کون سے اعراب ہیں۔ اب 3 اعراب ظاہری بات ہے، ایک زیادہ جو ہیں 3 اعراب ہیں، اور کبھی وہ لفظاً ہیں، کبھی معنن ہے اعراب، تو تینوں اکٹھے تو نہیں آ سکتے نا، ایک ہی اعراب آئے گا، اور جیسا عامل ہوگا ویسا اعراب آئے گا۔ اب جب عامل آئے گا تو ویسا اعراب آئے گا، اب دیکھیں گے کہ اس پر جو اعراب آیا ہے وہ کس وجہ سے ہے، اس کا عامل کیا ہے، اس نے کیوں یہ عمل دیا ہے، کیوں یہ جو اعراب آیا ہے کس وجہ سے آیا ہے، تو وہ دیکھیں گے، پھر اس کی وجہ بیان کریں گے، پھر آگے چلیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس لفظ کا آگے تعلق ہے یا نہیں۔ اگر آگے تعلق ہوگا تب تک ہم پیچھے نہیں ملائیں گے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم، اب باہر پہ جا رہے، اب اسم، اب اس کو ہم مجرور ڈائریکٹ نہیں بنائیں گے، بلکہ اسم کا آگے دیکھیں گے، آگے اس کا تعلق ہے یا نہیں، اس میں جلالت سے اس کا تعلق کیا ہے اور اس کا آگے کیا تعلق ہے۔ وہ جب سارے تعلقات اس کے ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کو ملائیں گے، جب ملا کر اس کے بعد اس کو مجرور بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو مجھے آتا تھا وہ میں نے اتنا بتا دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ احباب کو اس سے زیادہ علم ہو تو میری اصلاح لازمی کیا کریں، اور جو غلطیاں ہوں وہ مہربانی فرما کر مجھے لازمی بتا دیا کریں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با یہ حرف ہے، با حرف از حروف جارہ۔ اب آگے اسم، اسم کیا ہے، اسم حرف ہے یا فعل ہے یا کیا ہے، تو یہ اسم خود اسم ہے۔ پھر دیکھیں گے ہم مبنی ہے یا معرب ہے، تو یہ معرب ہے۔ معرب کی کون سی قسم ہے، تو اسم مفرد منصرف صحیح۔ اب یہ 16 اقسام میں سے اسم مفرد منصرف صحیح ہے، تو اس کا اعراب کیا ہے 16 اقسام میں سے، 16 اقسام میں سے اعراب مفرد منصرف صحیح کا کیا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، مطلب یہ معرب ہے اور تینوں اعراب آ سکتے ہیں، اور وہ تینوں اعراب لفظی ہیں، تینوں آ سکتے ہیں۔ اب تینوں ایک ٹائم تو نہیں آ سکتے، بیک وقت آنا محال ہے، تو اس وجہ سے ایک اعراب آئے گا۔ اب وہ دیکھیں گے کہ وہ اعراب کون سا آیا ہے۔ اب یہاں پر کون سا اعراب ہے، اس بس میں، اب یہاں پر آپ دیکھیں جر ہے، تو یہ ظاہری بات ہے مجرور ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بھائی یہ مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کا کوئی عامل ہوگا، تو مجرور اس وجہ سے کیونکہ اس کا عامل با حرف جر ہے۔ اب اس کو ہم کہیں گے اسم، اس کا عامل کیا ہے،
با حرف جر. اب ہم پیچھے نہیں اس کو با کی طرف نہیں لوٹائیں گے, اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے. اب اسم کو دیکھیں گے آگے کیا ہے. اسم یہ ہے مضاف, اسم خود آگے مضاف ہے. اب اس کے بعد ہے اسم جلالت, بسم اللہ, اسم جلالت لفظ اللہ. اب ہم اس کی تحقیق کریں گے یہ کیا ہے, حرف ہے, فعل ہے, اسم ہے. تو یہ اسم ہے, یہ بھی اسم مفرد منصرف صحیح ہے. اب اس کا اعراب بھی تینوں آ سکتے ہیں, مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ. اب یہاں پر کیا ہے, مجرور بکسرہ لفظاً. اب مجرور بکسرہ لفظاً, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, تو بسبب مضاف. اب اس کا سبب کیا ہے, اس کو جر دینے کا, جر دینے کی وجہ کیا ہے, تو ہم کہیں گے اس کا سبب, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم اس کی طرف مضاف ہے, اور اب اس کی جر کا سبب مضاف ہے. اب اس میں جلالت, چلو اس کا سبب تو بتا دیا, بسبب مضاف. اب ہم دیکھیں گے اس کا آگے کیا تعلق ہے, اس میں جلالت کا آگے کیا تعلق ہے. تو پھر دیکھا اس میں جلالت یہ بن رہا ہے موصوف. اب ہم اس کو مضاف الیہ کی طرف نہیں ملائیں گے, مضاف کی طرف نہیں ملائیں گے, مضاف الیہ نہیں بنائیں گے اس کو, بلکہ اس کو ابھی چھوڑ دیں گے. ہم نے کہا کہ اس میں جلالت موصوف. اب الرحمن یہ صیغہ صفت ہے. اب اس میں احتمال ہیں, اس میں بعض علماء نے لکھا ہے یہ اس میں مبالغہ ہے, اور بعض نے لکھا ہے صیغہ صفت مشبہ ہے. اب ظاہر بات ہے صفت مشبہ ہو یا اس میں مبالغہ ہو, دونوں میں سے وہ صیغہ صفت میں ہی کاؤنٹ ہوں گے. اب یہ آپ پر ہے, آپ اس کی تحقیق کریں اور اس کے زیادہ وضاحت آپ خود کریں کہ یہ اس میں مبالغہ ہے یا اس میں صفت مشبہ ہے. تو بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک ہو نا, تو پھر بھی یہ صیغہ صفت میں ہی شمار ہوگا. اس لیے میں کہوں گا صیغہ صفت. الرحمن صیغہ صفت. اب یہ کیا بن رہا ہے, یہ اسم ہے, کیا ہے, تو ہم نے دیکھا یہ اسم ہے, اسم مفرد منصرف صحیح, مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ. اب مجرور بکسرہ لفظاً, مجرور بکسرہ لفظاً سبب, اب اس کا دیکھیں گے سبب کیا ہے, بسبب موصوف مجرور. اب موصوف اور صفت پر آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ہی اعراب آتا ہے, جو موصوف پر ہوتا ہے وہی صفت پر اعراب آتا ہے. تو یہاں پر یہ صفت ہے مجرور اس وجہ سے کیونکہ اس کا موصوف مجرور ہے. اب الرحمن اس میں جلالت کی صفت اول ہے, اور آگے ہم دیکھیں گے, ابھی اس کو ملائیں گے نہیں, آگے اس کا تعلق ہے. آگے دیکھا الرحیم, یہ بھی الرحمن ہی کی طرح ہے, صیغہ صفت ہے, ٹھیک ہے, صیغہ صفت ہے. اب اسم مفرد منصرف صحیح, مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ, مجرور بکسرہ لفظاً. اب اس کا سبب دیکھیں گے, مجرور بکسرہ لفظاً بسبب موصوف مجرور. جیسا الرحمن کا موصوف مجرور تھا, اسی طرح الرحیم اس کا موصوف ہے, اس میں جلالت, وہ بھی مجرور, اور موصوف مجرور تو صفت مجرور. اب یہ دو صفتیں بن گئی, کس کی, اس میں جلالت کی, لفظ اللہ کی. لفظ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اب یہ بنا مضاف الیہ. کس کے لیے, اسم, لفظ اسم کے لیے مضاف الیہ بنا. اب اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہم اب اس کا دیکھیں گے, اس کا ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے. ما قبل کو دیکھا تو یہ مجرور بن رہا ہے با حرف جر کا. اب اسم مجرور اپنے حرف جر با حرف جر کے ساتھ مل کر, جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوئے اشرع فعل کے. اب اس میں بھی کچھ لوگ اور بھی نکالتے ہیں, کچھ بھی نکالتے ہیں, ان کی الگ ایک ہے, لیکن جو میں نے وہاں پر ترکیب گروپ میں بھیجی تھی وہاں پر میں نے اشرع فعل نکالا تھا, تو اس وجہ سے یہاں پر بھی اشرع فعل ہی نکالیں گے. میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, باقی اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں. تو اشرع فعل. اب اشرع کیا ہے, جیسا کہ میں نے کہہ دیا اشرع فعل ہے, تو ظاہر بات ہے یہ فعل ہی ہوگا. جب فعل ہے تو پھر اس کی صرفی تحقیق کریں گے ہم. اشرع فعل, اس کے اندر ان ضمیر فاعل, ان ضمیر مرفوع متصل فاعل برائے اشرع فعل. اشرع فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر, اب ایک قاعدہ رہ گیا, جو جار مجرور ہوتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں بنتے,
کچھ بھی ان کا اصلی ذاتی کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ خود بخود کچھ بن سکے، اس لیے جار مجرور کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے لیے ان کا متعلق نکالا جاتا ہے اور یہ جار مجرور ان کے متعلق بنتے ہیں۔ اب جار مجرور بسم اللہ میں با اور اسم، یہ جار مجرور مل کر ہم نے کسی کے ساتھ متعلق کرنا ہوتا ہے، تو اب ان کا متعلق نکالا اشرف فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہ لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ ہے اور معناً جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ یہاں تک یہ آج کا سبق مکمل ہوا، تو انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً، اب روزانہ کی بنیاد پر تو نہیں بھیج سکتا میں، انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا تو یہ اگلے جو سبق ہیں وہ بھی ویڈیو کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل ضرور بھیجوں گا۔ آپ احباب سے دعاؤں کی التجا ہے کہ خصوصاً میرے لیے دعا فرمایا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو علم پڑھ رہا ہوں اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔